ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یمن پر سعودی عرب کے وحشی حملوں میں اب تک 8,000 بچوں کی موت۔ یمن پر سعودی عرب کی قیادت والے جارح اتحاد کے حملوں میں اب تک کم سے کم 8,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یمن کے خلاف جنگ کے 8 برس بیت جانے کے بعد سے اب تک سعودی اماراتی اتحاد یمنی بچوں کے خلاف نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وکالت الصحافۃ الیمنیہ نیوز سائٹ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یمن کے خلاف سعودی اماراتی اتحاد کی جنگ کے آغاز سے لے کر آج تک اس اتحاد کی افواج کے براہ راست حملوں میں 8,000 یمنی بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے اشارے اور سامراجی لوبی کی بھرپور حمایت کے ساتھ ایک عرب اتحاد کی شکل میں 26 مارچ 2015 سے یمن کے معزول اور مفرور صدر کو اقتدار واپس دلانے کے نام پر یمن کے خلاف فوجی جارحیت شروع کرتے ہوئے اس ملک کی زمینی، ہوائی اور سمندری ناکہ بندی کی اور یمن کے نظامی، رہائشی اور عام رفاہی مراکز پر جم کر بمباری کی۔ اس فوجی جارحیت سے سعودی اتحاد کا کوئی ہدف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن عرب کا یہ غریب مسلمان ملک تباہ ضرور ہو گیا۔ ہزاروں یمنی جاں بحق اور زخمی ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بار بار نقصان پہنچا۔ غربت، بھوک اور بیماری کے پھیلاؤ اور قید و بند کی صعوبتیں ایک طرف۔ یمن حکومت کے وزیر برائے انسانی حقوق علی الدیلمی کے بقول سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر بچوں کا قتل عام اب بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کی اخلاقی تباہی اور ناانصافی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ادارے غلط اعداد و شمار کے ساتھ جارح اتحاد کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہے ہیں اور بے شرمی کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یمنی بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تنظیمیں یمن کے بچوں کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی اور یہ مسئلہ بین الاقوامی اداروں کے لیے شرم اور رسوائی کا باعث بن گیا۔ یہ ادارے یمنی بچوں کے قتل عام کی قیمت پر اتحادی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ یمنی انقلاب کے رہبر سید عبد الملک الحوثی نے بھی گزشتہ رات تاکید کی کہ یمنی قوم کو جس صورتحال میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اس کے سامنے وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی طرف سے امریکی برطانوی سازش کو عملی شکل دینے کی مہم پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایسی سازش جس کا بنیادی مقصد جنگ، فساد اور تجاوز کے ساتھ ایک قوم کو ان کے بنیادی حقوق اور قومی سرمایے سے محروم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو بھی یہ باطل تصور چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد کسی پلان بی یا دوسری حکمت عملی کا سہارا لیتے ہوئے ہماری ناکہ بندی جاری رکھ سکتا ہے۔ سید عبد الملک الحوثی نے کہا کہ سعودی عرب یہ نہ سوچے کہ وہ یمن کی تعمیر میں شرکت یا ناکہ بندی ختم کر کے اپنے جرائم سے سبکدوش ہو جائے گا اور یمن کی عوام بھی اپنے قتل عام اور آل سعود کے جرائم کو بھول جائے گی۔ تاہم یہ صورتحال ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتی۔ سعودی عرب کو بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ریاض کو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ اور برطانیہ کے فرمان پر عمل درآمد کا تسلسل خطرناک نتائج کا باعث بنے گا۔ انہوں نے یمن کی صورتحال سے سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کی آنچ سے سعودی عرب کا دامن بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ الحوثی نے کہا کہ سعودی عرب یہ نہ سوچے کہ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا اور ہماری قوم کو قحط اور غذا کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سعودی عرب اپنے ان جرائم کے رد عمل سے محفوظ رہ جائے گا۔ الحوثی نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے مخاصمانہ اور غلط پالیسیوں کا تسلسل اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت سے ریاض میں بھی امن و امان قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔